23 پارہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے. تو اس میں تین جگہوں پہ مسلسل اولو الالباب کا ذکر آیا ہے. آپ یہ دیکھیں اینڈ پہ، اسپیشلی پارے کے اینڈ پہ سورہ صاد جو ہے اس میں 29 جو آیت ہے اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ کیا ہم ایمان والوں کو مفسدوں کی طرح کر دیں گے یا ہم متقین کو فجار بدکاروں کی طرح کر دیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک کتاب ہے نازل کیا ہم نے اسے آپ کی طرف بابرکت ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات میں اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. تو ان دونوں کا جو ڈفرنس ہے نا، ایمان والوں کا اور جو عمل صالح بھی کرتے ہیں، حالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح کا ذکر ساتھ ساتھ ہے ایمان کے، اور فساد کرنے والوں، ان دونوں کا ڈفرنس. اور متقین اور فجار، متقی جو اللہ تعالیٰ کے لیے بچ جاتے ہیں گناہوں سے. تقوی میں کیا کیا آتا ہے؟ ہر معاصی، ہر خرابی سے بچ جانا. سب سے پہلے تو کفر و شرک سے بچنا، اس کے بعد اور کس سے بچنا؟ کفر و شرک سے بچنا، بڑے بڑے گناہوں سے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے ان سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کے ایک تو نیکیوں میں جانا، اور پھر جب نیکیوں میں جانا تو اس میں بھی عظیمت کی راہ اپنانا. یہ سارا تقوی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ جو تقوی اختیار کرتا ہے، وہ جو شبہات سے بچ جاتا ہے، جو شہوات سے بچ جاتا ہے، یہ سارا تقوی میں آتا ہے. دل میں اللہ کے علاوہ کسی کو جگہ نہیں دیتے. تقوی ہوتا ہی کیا ہے؟ بچنا. وقی سے ہے، واو قوف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں. تو بچنا، وقنا عذاب النار آپ پڑھتے ہیں نا دعا میں، تو بچنا. تو جو ان سب چیزوں سے بچ جاتا ہے، اور ایک جو بدکاری میں لگا ہوا ہے، یہ برابر ہو جائیں گے؟ نہیں برابر ہوں گے. کیوں؟ ایک کتاب اللہ نے نازل کی ہے. یہ جو آیات ڈفرینٹ آتی ہیں نا، ان کے سیکوینس میں کوئی نہ کوئی ربط ہوتا ہے. ایک کتاب اللہ نے نازل کی ہے جو بہت بابرکت ہے. جو اس کو سمجھے گا نا، جو اس سے نصیحت پکڑے گا، وہ ان دو سائیڈز میں سے یقیناً ایک سائیڈ کی طرف چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے کہ یہ بابرکت کتاب ہے لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں آیات ہی، اس کی آیات میں، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. جب غور و فکر کریں گے تو جو عقل والے ہوں گے وہی نصیحت پکڑیں گے. یہ اولو الالباب کی بات آپ کو پتہ ہے آج کے پارے میں 3 جگہ اوپر نیچے یہ اس کا تذکرہ آیا ہے. ایک تو 29 آیت سورہ صاد کی، پھر 9 آیت تھی سورہ زمر کی، اس کی 9 آیت میں بھی ذکر تھا. آپ اس کو نکال لیں، آپ کو نظر آ جائے گا. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے. اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا 9 آیت میں، کیا بھلا وہ جو بندگی کرنے والا ہے گھڑیوں میں رات کی، اور پھر وہ سارا کہ رات کی سجدہ کرنے والا ہے، قیام کرنے والا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، امید رکھتا ہے اللہ کی رحمت سے، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور جو نہیں علم رکھتے؟ یہاں پہ علم کا اور علم نہ رکھنے کا ڈفرنس ہے. اور اس کے بعد کہا گیا ہے کہ نصیحت پکڑتے ہیں عقل والے. یہ جو قرآن ہے نا، یہ جو نصیحت ہے، اس سے عقل والے نصیحت پکڑیں گے. کبھی کبھی ہم لوگ مسلم جو ہیں وہ عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ان چیزوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، شرعی احکامات ہیں، بالکل واضح. جیسے رسول اللہ کی ہم پوزیشن میں اکثر اپنی عقلیں لڑانا شروع ہو جاتے ہیں نا، نہیں وہ نور بھی ہیں، نہیں وہ یہ بھی ہیں، نہیں وہ حاضر بھی ہیں. جو رسول اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اس کے بعد عقل نہیں لڑانی. جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا، جو اسماء، جو صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی، اس کے بعد عقل نہیں لڑانی. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں، آج فرشتوں کے بارے میں ہم نے سورہ صافات میں کتنا پڑھا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تدبیر کرتے ہیں. فرشتے ہر کام کی تدبیر کرتے ہیں لیکن اللہ کے حکم سے. تو خود سے عقل نہیں لڑانی کہ اچھا وہ یہ بھی کرتے ہوں گے، وہ بھی کرتے ہوں گے. وہ اللہ کے حکم سے عاقل مخلوق ہے، عقل والی مخلوق ہے، مگر وہ اللہ کے تابع ہیں، ہماری طرح وہ با اختیار نہیں ہیں. تو عقل والے جو ہے نا وہ نصیحت پکڑتے ہیں اس سے. پھر سورہ فاتر میں ہی، سورہ زمر میں ہی 21 آیت میں پھر ذکر آیا تھا ان فی ذالک لذکریٰ لأولی الالباب، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. 3 جگہوں پہ کنزیکٹو، مطلب تھوڑے تھوڑے وقفے سے اللہ تعالیٰ نے بار بار عقل کو جھنجھوڑا ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اللہ نے ایک نشانی بتائی تھی اس آیت میں، 21 آیت میں سورہ زمر کی ایک نشانی بتائی تھی
کہ آپ نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ نے آسمان سے پانی اتارا ہے، چشمے بنائے، پھر وہ نکالتا ہے اس سے کھیتیاں، کہ بالکل مردہ زمین جو ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے نا. لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے، اس عروج کو زوال پہ لے آتا ہے، وہ زرد ہو جاتی ہے اور اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. تو اس مثال سے کیا سمجھ آتی ہے، یہ دنیا کی مثال ہے. دنیا کی مثال ہے، یہ ایسی ہی ہو جائے گی. ہر انسان کو عروج ملتا ہے، اسے جوانی ملتی ہے، پھر اس نے آ کے ڈھل جانا ہے. تو عقل والے نصیحت نہیں پکڑتے. تو عقل جو ہے نا، اس کا تقاضا یہی ہے کہ انسان نصیحت پکڑے، انسان اس زندگی کے سارے لوازمات کو استعمال کرے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے پوچھا کہ سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا ہے. تو موت کو یاد کرنے والا اور اس کی تیاری کرنے والا وہ عقل مند ہے. ہم کہتے ہیں جو دنیا زیادہ بنا لے بڑا وہ سیانا ہے، ایسا نہیں ہے. اور پھر رسول اللہ نے فرمایا جب دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. تو صحابہ نے کہا کہ اس کی نشانی کیا ہے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ کہ دل آخرت کے گھر کی تیاری کرنے لگتا ہے، دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے، دل آخرت کی تیاری کرتا ہے. تو یہ عقل ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا اس میں عقلیں نہ لڑائیں، اس بات میں عقل لڑائیں کہ ہم نے پریورٹائز کس چیز کو کرنا ہے. جیسے سورہ بقرہ میں 49 آیت میں کیا آتا ہے، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہاں پہ عقل سے کام لینا ہے. جب ہم نیکی کی بات کریں سب سے پہلے خود کو یاد رکھیں، وہاں بھی عقل والوں کی بات تھی. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ سورہ ابراہیم میں 52 آیت میں جب تھا ہذا بلاغ للناس، یہ یعنی کہ یہ قرآن کی بات ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انہیں ڈرایا جائے، تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ بے شک وہی معبود ہے، اللہ تعالیٰ معبود واحد ہے، اور تاکہ عقل مند نصیحت حاصل کریں. ان چیزوں میں عقل لڑانی ہے. یہ قرآن کو پڑھیں اور اسے اپنی عقل استعمال کریں. اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ اتنی مثالیں، بار بار پانی کی مثالیں، کھیتیوں کی مثالیں، پہاڑوں کی مثالیں، سمندروں کی مثالیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ تو عقل استعمال کریں یہ جاننے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانی، اپنی پہچان کرا رہے ہیں. کیونکہ انسان جب اللہ کو پہچانے گا تبھی وہ فلاح پائے گا، تبھی وہ اللہ کے قریب ہوگا، تبھی وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے تو انسان کو، جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نا. تو قرآن پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، تو وہ ہر انسان تک پہنچنا چاہیے. ہم تک، ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم تک پہنچا ہوا ہے، تو باقیوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے باحیثیت امت مسلمہ. ٹھیک ہے؟ اور ہمارا اس کے ساتھ سلوک دیکھ لیں تو ہم بے وقوف ہیں. پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، اب اس کو پہنچائیں. جیسے سورہ ابراہیم کی میں نے بھی آیت پڑھی ہے، لوگوں کے لیے یہ ایک پیغام ہے قرآن، اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا جائے کہ بے شک وہی معبود واحد ہے، تاکہ عقل مند نصیحت پکڑیں. یہاں پہ عقل استعمال کرنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ عام زندگی میں بھی جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں نا، انہیں اب جیسے جب سبجیکٹس نہیں بنے تھے سائیکالوجی یا اس طرح کے بہت سے سبجیکٹس، تو آپ کہہ لیں کہ ایک آدھ صدی پہلے بنے ہیں. ان کو صدیوں پہلے تو پلان، اب 1450 سال پہلے کا قرآن ہے، تب تو بہت سے سبجیکٹس تھے ہی نہیں، ایز اے مضمون اس کی فارم نہیں تھی. تو لیکن بہت بہت عقل مند دانا لوگ کے اقوال ہم پڑھتے ہیں کہ وہ کیسی دانائی کی باتیں کرتے تھے. تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ عام زندگی میں وہ لوگوں کو پڑھتے تھے، ان کی کیفیات، ان کے جذبات پر غور و فکر کرتے تھے، ان کی نفسیات پہ کرتے تھے. تو مختلف لوگوں کی نفسیات کو سمجھنا یا ان کی کیفیات کو آبزرو کرنا، یہ انسان کو سائیکلوجیکلی تیز کر دیتا ہے. تب کون سے سبجیکٹ سے ایموشنل سائیکالوجی کون پڑھاتا تھا یا کون پڑھتا تھا؟ لیکن انہوں نے لوگوں کو پڑھا. اسی طرح قرآن پڑھنے والے بھی، تدبر کرنے والے بھی بہت سے ایسے فائدے حاصل کر لیتے ہیں جو بغیر تدبر کے نہیں مل سکتے. یہاں پہ تدبر کی دعوت تھی جو سورہ سعد میں نے 29 آیت پڑھی ہے نا، اس میں تدبر کی دعوت تھی. تو جو تدبر نہیں کرتا، صرف قرات، صرف اس کو ناظرہ پڑھتا ہے، وہ اس کا وہ فائدہ کبھی نہیں حاصل کر سکتا. تو اس پہ تدبر ضرور کریں، قرآن کی آیات پہ تدبر
کوئی آیت اس کو لے کے بیٹھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کو اس میں سے ایسی ایسی باتیں نکلیں گی، آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ تفاسیر کی موٹی موٹی کتابیں پڑھیں، اور اگر پڑھنی بھی پڑھیں تو ویل اینڈ گڈ، لوگوں کے علم سے فائدہ اٹھائیں، انہوں نے بھی اپنی عقل کو استعمال کر کے علم سیکھا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ 29 آیت میں کیا ہے سورہ صاد کی؟ ایک کتاب نازل کی ہم نے اسے آپ کی طرف، بابرکت ہے، لیدبروا، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر، ولیتذکر، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب، عقل والے. تو اپنی عقل کو ضرور استعمال کرنا ہے. یہ عقل، یہ فہم، یہ وقت، آپ کا جو بوم ہے آپ کی لائف کا، آپ کی جوانی، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ پوچھے گا آپ نے کہاں استعمال کیا تھا، اپنے دماغ کو کہاں استعمال کیا تھا. میں نے تمہیں سارے آزاد دیے تھے، دماغ، انٹیلیجنس، آئی کیو لیول تمہارا اچھا تھا، تم کیا کرتے رہے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اسے اللہ کی دی ہوئی چیز کو اللہ کے لیے استعمال کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر.